ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا کے بقیائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، تمام جہانوں کا رب العالمین ہے. اسی کے لیے تمام تر عبادتیں ہیں اور وہی اکیلا توحید کی تمام تر قسموں کا اکیلا مستحق ہے اور شرک کے تمام تر معاملات سے پاک و صاف ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، پچھلے چند جمعوں سے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے حاصل ہونے والی نصیحتیں یا اسباب جو ہمیں ملتے ہیں ان کے سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں رکھی جا رہی ہیں. اس سے پہلے کے خطبے میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ دین اور شریعت کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ تحقیق کا ذہن رکھے، تحقیقی ذہن رکھے. اور جب انسان تحقیقی ذہن رکھتے ہوئے تحقیق کرتا ہے، ہدایت کی جستجو کرتا ہے، صراط مستقیم کو تلاشتا ہے، تو اللہ رب العالمین کائنات کے اندر اس کو ایسی ایسی نشانیاں دکھاتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ کو پا لیتا ہے، اس پہ حافظہ ہو جاتا ہے. لیکن جب ہدایت کا متلاشی ہی نہیں ہوگا تو ہدایت ملے گی بھی نہیں. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو انسان ہدایت کے لیے جستجو کرتا ہے، ہدایت کا خواہش مند. اللہ رب العالمین بھی ایسی قوم کی حالات کو نہیں بدلتا ہے جو خود بدلنے کے لیے محنت نہیں کرتے. اور آج جو کیفیات ہے مسلمانوں کے اندر خصوصاً، اس کی وجہ یہی ہے کہ میں ہو یا آپ ہو، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف لوٹانے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس چیز کی جدوجہد کرنے کی سمجھ اور ہمت اور صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہم زندگی گزار سکیں. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے تحقیقات کی، ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا اور آخر میں رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے، تو یقیناً جب ایمان لے آئے تو ایمان کا یہ تقاضا ہے، توحید کا یہ تقاضا ہے جس کو دوسروں تک بھی پہنچایا جائے اور دوسروں میں سب سے پہلے اپنے اہل خانہ تک پہنچایا جائے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لوٹ کے آئے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس دعوت دین کو پیش کیا اور حضرت خدیجہ نے لبیک کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا. اس کے بعد اپنے عزیز و اقارب میں حضرت ابو بکر کو دعوت دی، اپنے رشتہ داروں میں حضرت علی کو دعوت دی
اور اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ نبی اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو کیا کہیے؟ ڈرائیے ان کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، ان الدین عند اللہ الاسلام کی طرف بلائیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب توحید اور وحدانیت سے واقفیت حاصل ہو گئی اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، تو اپنے گھر میں اپنے والد کے پاس پہنچا اور اپنے والد سے آغاز تبلیغ، آغاز دعوت و تبلیغ کی، اور والد محترم حضرت ابراہیم کے والد محترم کے پاس انہوں نے سب سے پہلے دین کی دعوت پیش کی۔ کس انداز سے پیش کی اس کو سنیں اور اس کے کیا اثرات ہوئے، کیونکہ جب انسان توحید کو پیش کرتا ہے تو دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو سختی کے ساتھ پیش کرے یا تو نرمی کے ساتھ پیش کرے۔ اب چاہے نرمی سے پیش کیجیے، توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جو شرکیہ کام کرتا ہے اس کو ہضم نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکمتوں کے ساتھ دعوت دینے والے کون ہو سکتے ہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس کے سب سے پہلے مخاطب نبی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمتوں کے ساتھ، مواعظ حسنہ کے ساتھ دعوت توحید کو مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا، لیکن اثر کیا ہوا کہ ماننے کے بجائے مشرکین دشمن بن گئے۔ مشرکین مکہ آپ کے دشمن بن گئے۔ سب سے پہلے دشمنی کا اعلان کرنے والا آپ کے اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنا چچا ہے، وہ کہہ رہا ہے تبت لک یا محمد لہذا جمعنا، اے محمد آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائے کہ آپ نے ہم کو اسی لیے جمع کیا۔ اندازہ لگائے تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دعوت توحید دی جائے۔ تو توحید یہ وہ چیز ہے کہ آج بھی کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں سے دوسروں کو چھوڑ دیجیے، مسلمانوں میں سے کئی لوگوں کو یہ توحید کی جو باتیں ہیں چبھتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر شرک کے معاملات موجود ہیں، شرک کے مختلف اقسام ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے عقیدوں کے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے جب توحید کی باتیں آتی ہیں تو دلوں میں چبھن محسوس ہوتی ہے کہ یہ توحید کو اسٹارٹ کر دیا ہے۔ تو سنیں حضرت ابراہیم اپنے والد کے پاس پہنچے اور کہا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اب دیکھیں کتنے اچھے انداز سے توحید پیش کرے۔ کہا کہ ابا جان اس بات کو سمجھ لیں کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ توحید سب سے پہلے ہے۔ ایمان کے ساتھ اگر توحید نہیں ہے تو ایمان کسی کام کا نہیں۔ تو توحید سب سے پہلے ہے، اور گناہوں میں شرک سب سے بڑا گناہ، یعنی جو شرک سے بچ گیا، اگر دوسرے گناہ ہے بھی اس کے لیے چانس، موقع باقی ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے اس کو معاف کر دے، لیکن اگر شرک لے کے اللہ کے حضور میں پہنچے گا تو ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے اعلان کر دیا ہے یہ شرک کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ جو اس کو لے کے پہنچے گا اس کے اوپر ہم نے جنت کو حرام کر دیا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو بھی انسان شرکیہ کام، شرکیہ اعمال، شرکیہ عقائد لے کے ہمارے پاس آئے گا اس کے اوپر جنت کو ہم نے حرام کر دیا۔ اب اندازہ لگائے کتاب اللہ کے اندر مختلف مقامات پہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کسی جگہ پہ 17 نبیوں کا ذکر کیا، کسی جگہ پہ اس سے زیادہ اس سے کم انبیاء علیہ السلام کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر یہ سب کے سب شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال برباد کرو۔ انبیاء کو کہا جا رہا ہے، ایک جگہ نبی کو کہا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لئن اشرکت، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل ضائع کر دیے جائیں گے۔ دنیا جہاں کی جو مصیبتیں، پریشانیاں اور دیگر چیزیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہم مظلومانہ زندگی دنیا کے اندر گزار رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، اس کے جو دوسرے گناہ اسباب ہے وہ ہے یقیناً ہے، لیکن سب سے بڑا سبب ہے تو وہ شرک ہے۔
جب تک یہ امت اپنے آپ کو شرکیہ کاموں سے، شرکیہ عقائد سے پاک نہیں کرے گی، اللہ رب العالمین کے رحمتوں کے دروازے کھلنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں۔ کہا کہ لما تعبدو، اے بجان لما تعبدو، آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا یسمعو، ایسوں کی، ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لا یسمعو، جو سنتے نہیں، جو سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ معلوم پڑ رہا ہے کہ معبود حقیقی وہ ہے جو ہر چیز کو سنتا ہے، جو سننے والا، سمیع علیم، سننے والا ہے۔ اور کیسا سننے والا ہے کہ سمندروں کی تہ میں، مچھلی کے پیٹ کے اندر سے حضرت یونس علیہ السلام کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ ان کی دعا سن لیتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ اب اندازہ لگایا کیسا وہ رب سننے والا ہے کہ نبی کے پاس ایک خاتون آتی ہے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ، کہتی ہے میرے ہسبینڈ نے مجھے زہاج دے دیا۔ لمبا واقعہ ہے، سورہ مجادلہ جا کے پڑھے، 28 سے پاگے کی پہلی سورت جا کے مطالعہ کرے۔ وہ آئی ہے اللہ کے نبی کے پاس، اپنا مسئلہ پیش کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتی ہے کہ میں اسی گھر میں موجود ہوں، رسول اللہ کے پاس یہ خاتون آئی ہے، میں اسی گھر میں موجود ہوں، میں سننا چاہتی ہوں کہ کیا مسئلہ لے کے آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس خاتون کی تھوڑی تھوڑی باتیں میں سن پا رہی ہوں، لیکن مکمل طریقے سے بات واضح نہیں ہوگی کہ کیا کہہ رہی ہے۔ کہتی ہے اللہ کیسا سننے والا ہے، اللہ ایسا سننے والا ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر سے عرش پہ سے اللہ نے آیت نازل کر دی اور اس خاتون کے مسئلے کو حل کر دیا۔ یہ رب العالمین ہے۔ دو چیزیں، ایک ایسا سنتا ہے، دوسرا وہ عرش پہ ہے، دوسرا وہ عرش پہ ہے۔ ہاں ہر جگہ نہیں ہے، آگے ہر جگہ کا عقیدہ لے کے لوگ گھومتے، تو اللہ رب العالمین نے خود کہا الرحمن علی العرش استوى، رحمان کا ہے عرش پہ مستوی ہے، اور بنیادی عقیدہ ہے، اس کی اصلاح کرے گا۔ ولا یبصر، اور نہ دیکھ سکتے، ایسوں کی عبادت کیوں کرتے جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں، بعض اوقات ہمارے ذہن و دماغ میں بات آتی ہے کہ یار ماحول ایسا ہے، توحید کی باتیں نہ کی جائے یا اللہ کی وحدانیت نہ پیش کی جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، سب سے بڑی اللہ کی مدد کا ذریعہ ہی دعوت توحید ہے، سب سے بڑی اللہ کی مدد کا ذریعہ ہی۔ آج یہ مصیبتیں جو ہم پہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دوسرے مسلم بھائیوں تک دعوت توحید نہیں پہنچائی ہے، ہم نے ان کو وہ اللہ کی وحدانیت نہیں بتائی ہے۔ اگر ہم نے ان کو وہ وحدانیت بتائی ہوتی تو آج اس مصیبت اور یہ پریشانی ہمارے اوپر نہیں ہوتی۔ بات ہے حضرت موسیٰ اکیلے تنہا ہے، اللہ نے کہا فرعون کے پاس جاؤ، فرعون سے بڑھ کر ظالم ہوا، زمین کے اوپر ایسا ظالم ترین بادشاہ لوگوں نے نہیں دیکھا فرعون جیسا۔ فرعون کے پاس جاؤ، اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیا، جاؤ تم دونوں جاؤ۔ حضرت ہارون کو وزیر بنا دیا، دونوں جاؤ، اور دونوں جا کے کیا کرو، کیا کرنا ہے؟ عبادتوں کی طرف بلانا ہے، وہ گناہوں سے بچانا ہے، نہیں، سب سے پہلے توحید پیش کرو، باقی چیزیں بعد میں، سب سے پہلے توحید پیش کرو۔ معلوم پڑا کہ سب سے پہلے مسلمانوں کو توحید کے اندر اصلاح کرنی پڑے گی، اپنے اندر سے شرک کی گندگیوں کو صاف کرنا پڑے گا، ورنہ یہ مصیبتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ سن لیجیے، کہا کہ تم جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے کہا ہم نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رسول اللہ نکلے، مکہ سے نکلے نا، اللہ کے نبی کو نکلنا پڑا، مکہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ نے توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، آپ نے مشرکین کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا کہ ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لو، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں، یہ کمپرومائز نہیں۔ مکہ کو چھوڑ دیا، آگے سوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر موجود ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر یہ مشرکین اپنے قدموں کو دیکھ لے تو ہم کو دیکھ لے۔ ہاں ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو لوگوں کے سلسلے میں جن کا تیسرا اللہ، یعنی جن کا حامی اور مددگار اللہ رب العالمین ہے، تمہیں خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم پڑا کہ یہ توحید ہی کی بنیاد تھی کہ
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے کہ مشرکین بازو میں کھڑے ہیں لیکن ہم آپ کو بگاڑ نہیں سکتے کیونکہ حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو یہ توحید کی جو کمیاں ہمارے اندر ہے نا یہ بنیاد ہے۔ تو کہا لا یسمع، تو سن نہیں سکتا۔ آج ہمارے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں مسلمان ہونے کے باوجود جو ایسوں کو پکارتے ہیں تو سن نہیں سکتے۔ ہاں آپ سوچیں، اچھا کہیں نہیں ہم اللہ ہی کو پکارتے، یقینا اللہ ہی کو پکارتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ نبی کے زمانے میں مشرکین مکہ اللہ نے ان کے عقیدے کو کتاب اللہ کے اندر بیان کیا، قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ ہم آگے حدیثوں کے اوپر بھی اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، قرآن کی آیت سے سمجھ لیں، قرآن مجید سے سمجھ لیں۔ اللہ نے کہا مشرکین مکہ کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت توحید کی طرف ان کو بلاتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں تو مشرکین کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، اے محمد ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ آج مسلمانوں میں سے دوسروں کو چھوڑ دیجیے، مسلمانوں میں سے جو ایسوں کو پکارتے جو سن نہیں سکتے ان کی بھی یہی دلیل ہے، کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ جو معبود ہے جن کے سامنے ہم جھک گئے، جن سے ہم دعائیں مانگ گئے، یہ ہم کو اس معبود حقیقی سے نزدیک کرنے والے، اس کی قربت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سیم بات جو مشرکین کہہ رہے ہیں آج مسلمان کہہ رہا ہے، مسلمان وہی بات کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، ان کی ہم عبادت نہیں کرتے، ہم تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ گئے، ان کے ذریعے سے، ذریعہ اگر کوئی کائنات کے اندر ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی دین کے اوپر چلنے والا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا، حضرت عائشہ نے ایسے ہی نہیں کہا۔ جب لوگوں نے آگے پوچھا، صحابہ نے آگے پوچھا اے عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ ہم کو بتا دیجیے، کہا کہ تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا، تم نے اللہ کی کتاب کو پڑھا نہیں، یعنی نبی اللہ کی کتاب کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔ رسول کو دیکھ لو کتاب اللہ سمجھ میں آ جائے گی، رسول اللہ کو دیکھو قرآن مجید سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی شخصیت ہے۔ تو سب سے پہلے اگر کسی کو ذریعہ اللہ بناتا اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا تو محمد رسول اللہ کو بناتا، اور یہ بات صحابہ جانتے ہیں۔ کبھی صحابہ نے جا کے رسول اللہ کی قبر پہ جا کے دعائیں مانگی ہے، سجدے کیے ہیں، اس قسم کے کوئی کام کیے جو آج ہمارے اندر شرکیات موجود ہیں؟ افسوس کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے والد کو دعوت دے کے جو اللہ پہ ایمان رکھنے والا نہیں ہے، آج یہ چیزیں ایمان والوں کے اندر موجود ہے، تو کہاں سے رحمت نازل ہوگی؟ کہاں سے رحمت نازل ہوگی؟ کہا کہ ما لا یسمع، تو سنتا نہیں ہے اس کو پکارتا، سنتا نہیں ہے اس کو پکارتا، قبرستان پہ جا کر اس کو پکارتا تو سنتا نہیں، ولا یبصر، جو دیکھتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ جوڑتے جائیے، آپ معائنہ کرتے جائیے، آپ اپنے ذہن کو وہاں لے کے جائیے جہاں آج ہماری قوم شرکیات آنکھوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ ان آیتوں کو سنیے اور وہاں جوڑیے، آپ کو سمجھ میں آئے گی حضرت ابراہیم کیسی دعوت ہے۔ اللہ یسمع، جو سنتا نہیں ہے، ولا یبصر، نہ دیکھتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، نہ کوئی نفع نقصان تم کو پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دینے کی صلاحیت ہے، نہ نقصان دینے کی صلاحیت ہے، کسی چیز کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ولا یغنی عنک شیئا، یا ابتی، اے ابا جان، مزید سمجھا دیا، مزید سمجھا دیا حضرت ابراہیم، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس علم آیا ہے، یعنی مجھے نبوت سے اللہ نے نوازا ہے، اسی لیے کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ مجھے نبوت ملی نہیں، قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم آ گیا ہے، علم کو نبوت سے جوڑ گئے، یعنی اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ اے ابا جان اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، ما لم یأتک، جو علم میرے پاس آیا ہے وہ آپ کے پاس اور آپ کی قوم کے پاس نہیں ہے، ما لم یأتک، آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ میری اتباع کریں، آپ میری بات مان لو، اگر بات مان لو گے نبی کی تو کیا ہوگا؟
آج ہم امت محمدی ہے نا، ہم کو کس کی بات ماننی چاہیے؟ ہم اپنا محاسبہ کریں، مسلکی لحاظ سے محاسبہ کریں، ذاتی طور پہ محاسبہ کریں، میں آپ ہم سب محاسبہ کریں، نیچے بیٹھی ہوئی خواتین اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کیا نبی کی بات مانتے ہیں؟ صبح سے لے کے شام تک اپنا جائزہ لے اور محاسبہ کریں، نوٹ کریں کہ ہم نے نبی کی کتنی باتیں صبح سے شام تک مانی ہیں اور کتنی باتوں کی ہم نے مخالفت کی، کتنی باتوں کی مخالفت کی۔ اے بجائے میری اتباع کر لیجیے، اہدی کا صراطا سویا، سیدھے راستے کو آپ پالیں گے، سیدھے راستے کو آپ پالیں گے۔ معلوم پڑا کہ سیدھا راستہ نبی سے ہوتے ہوئے جاتا ہے، جو نبی کو چھوڑ کے وہ سیدھا راستہ نہیں پا سکتا۔ جو اپنے امت کے ائمہ کے لیے نبی کو چھوڑ دے، یا جو حدیثوں کے منکر ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، بدعت و خرافات کے اوپر عمل کرے، سنت رسول کو اپنے قدموں سے روک دے، ایسے لوگ کبھی بھی رسول اللہ کی اتباع نہیں کر سکتے اور نہ صراط مستقیم پہ گامزن ہو سکتے۔ صراط مستقیم پہ گامزن ہونے کے لیے پہلی اور اول شرط یہ ہے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، دنیا جہاں کی بات ایک طرف، نبی کی بات ایک طرف۔ نبی کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی، رسول اللہ کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی، کائنات کے تمام لوگوں کی باتیں چھوڑی جا سکتی ہے، رسول اللہ کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی۔ یہ رسول اللہ کا مقام ہے۔ زبانی جمع خرچ نہیں چلتا کہ ہاں محبت ہے محبت ہے محبت ہے، اعلان کر رہے ہیں دنیا میں گھوم رہے، اور جب بات اتباع کی آتی ہے تو محبت چلی جاتی ہے۔ یہ نہیں چلتا ہے۔ اصل محبت تو یہی ہے کہ محبوب نے جو بات کہی ہے اس کو مان لیا جائے، اصل محبت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نبی کی محبت کے دعویدار ہیں تو نبی کی اتباع ہی اصل محبت ہے۔ تو کہا اگر صراط مستقیم پہ نامزد ہونا چاہتے ہو تو فاتبعنی، میری اطاعت کیجیے، میری اتباع کیجیے۔ نا ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہ نبوت اللہ نے دی ہے، اس نبوت کو، اس وحی کو مان لو، اور اس وحی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ توحید بیان کریں۔ آپ توحید بیان کریں۔ آپ دیکھیں حضرت معاذ بن جبل جب یمن جا کے دعوت و تبلیغ کے لیے، سب سے پہلے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ادعوہم الی شہادۃ اللہ الہ الا اللہ۔ اے معاذ ان یمن والوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دو، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی طرف بلاؤ، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی طرف بلاؤ۔ اندازہ لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول دے گئے کہ توحید کو چھوڑ کر اگر ہم اعمال کریں گے تو اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک انسان لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، آپ دیکھیں اس کو سمجھے۔ آپ ابھی جو ہم نے فرائیڈے کی کلاسز سٹارٹ کی ہے نا، بڑی اہم ہے اللہ کی معرفت کے اوپر، اللہ رب العالمین کی ایمان کے اوپر بڑی اہم کلاسز ہیں جو مطلوبات ہوتی ہیں فرائیڈے کے لیے۔ اس میں ایک بنیادی چیز یہ بات سمجھے کہ ایک انسان، ہم بھی الحمدللہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، تمام مسلمان چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، دل زبان سے گواہی دے رہے، دل سے مان رہے، جسمانی اعضاء سے عمل کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ مسلمان ایسے ہیں جو شرک کر رہے ہیں نا، کچھ مسلمان ہیں جو شرک کر رہے ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھ رہے دل سے، زبان سے اعلان کر رہے، جسمانی اعضاء سے عمل کر رہے، نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، دیگر کام کر رہے، لیکن شرک کیوں کر رہے؟ شرک اس لیے کر رہے کہ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھ نہیں گئے۔ شرکیہ کام اس لیے کر رہے کہ اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ کے سلسلے میں جانتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کیسی عظیم الشان ذات ہے، اس کی کیا شایان شان ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، وہ جانتے نہیں۔ کلمہ پڑھ گئے زبان سے بھی دل سے بھی، لیکن چونکہ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں اس لیے شرک کرتے ہیں۔ تو معلوم کیا پڑا کہ اللہ کی پہچان ہونا ضروری ہے، صرف مان لینا کافی نہیں۔ مانتے تو مشرکین مکہ بھی تھے، مشرکین مکہ مانتے تھے نا، یہ کہہ رہے ہیں نعبد الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو اس اللہ تک نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے جھکتے، ان کی عبادت نہیں کرتے۔ ان معبودان باطلہ کے سامنے اگر ہم جھک رہے ہیں تو صرف اللہ تک پہنچنے کے لیے، ان کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو مان رہے، تو مانتے تو ہم بھی ہیں، مانتے وہ بھی تھے، اور ہم دل سے بھی مان رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود شرک کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اور کسی پہچان کا سب سے پہلا سوال ہونے والا ہے قبر میں۔ قبر میں جب یہاں سے جائیں گے نا، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا من ربک، من ربک، کس رب کو مانتے ہوئے آیا ہے،
کا مطلب ہے اس رب کی توحید کو تم نے مانا تھا کہ نہیں مانا تھا؟ اگر توحید نہیں مانا تھا تو جواب نہیں نکلے گا. چاہے لکھ کے لے کے جائیے، لکھ کے لے جاتے ہیں مجھے طبقوں کے اندر چٹھیاں ڈال دی جاتی ہے. چٹھی ایسی مٹی سے لکڑی لگا کے ڈال دی جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کس کو دھوکہ دے کر اپنی ذات کو یا اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا سمجھ گئے. یہ وقوفانہ کام ہے، یہ جاہلانہ کام ہے، ایسے کام مت کیجیے. جواب نکلے گا اس شخص کا جو واقعتاً توحید پہ تھا. جواب نکلے گا اس شخص کا جس نے دین کے اوپر عمل کیا، رسول اللہ کی اتباع کی. تینوں جواب نکلیں گے انشاءاللہ. تو یہ چیز ہے. اس کے بعد کہا کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت مت کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں جتنوں کی عبادت کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اب مسلمان محاسبہ کر لے کہ اگر وہ اپنی پیشانی جھکا رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے، وہ اپنی دعاؤں کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ در حقیقت وہ شیاطین سے مانگ رہا ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کہے یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیاطین کی عبادت مت کیجیے. لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان تو بڑا نافرمان ہے رحمان کا. سب سے بڑا نافرمان کون ہے؟ ابلیس لعین. شیطان سب سے بڑا نافرمان اللہ رب العالمین کا. اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ آج ہم جو مصیبتوں سے گھرے ہوئے ہیں، یہ شرکیہ کام جب تک ہمارے درمیان سے ختم نہیں ہوگے یہ مصیبتیں ختم نہیں ہونے والی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح معنوں میں توحید کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی کا لاہ نال بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کہتے ہیں یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. دو چیزیں بیان کی ابراہیم علیہ السلام. دیکھیں محاسبہ جب اس آیت کو سامنے رکھے اور اپنا جائزہ لے. کہاں اے ابا جان مجھے خوف ہے، انی اخاف ان یمسک، مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ کو پکڑ لیا نہ جائے، آپ کو کوئی عذاب نہ پکڑ لے. یمسک عذاب من الرحمن، رحمان کا کوئی عذاب آ کے آپ کو پکڑ نہ لے. اپنے والد سے کہہ رہے کہ ابا جان مجھے خوف ہے کہ کہیں رحمان کا کوئی عذاب آ کے آپ کو پکڑ نہ لے. معلوم پڑا کہ جب ہم اللہ کو چھوڑتے ہیں اور معبودان باطلہ کے سامنے جھکتے ہیں تو عذابات کی ابتدا ہو جاتی ہے، عذابات کا سبب بنتا ہے. اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والے اعمال میں سب سے پہلا کام یہی ہے کہ بندہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود بنائے. تو کہا عذاب من الرحمن. دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ دوسرا بڑا نقصان کہا وَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. اور ایسا نہ ہو کہ آپ شیطان کے دوست بن جائیں. اللہ اکبر. یعنی اللہ رب العالمین کی دوستی سے نکل کر شیطان کی دوستی کو بندہ داخل ہو جاتا ہے جیسی توحید سے ہٹ جاتا ہے. اور دیکھیں کتاب اللہ کے تک اللہ نے بیان کیا تیسرے پارے کا ہوتا ہے دوسرا صفحہ. اللہ رب العالمین نے وہاں بیان کیا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ دوست ہے ان کا جنہوں نے ایمان لایا. ایمان لایا مطلب صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا؟ نہیں. ایمان وہ والا ایمان جو توحید والا ہے وہ ایمان لایا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان مومنین کا دوست ہے جو توحید کے ساتھ ایمان پہ قائم ہے. ان کو اللہ اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف. اندھیروں سے نکالتا ہے کدھر؟ روشنی کی طرف لے آتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کی دوستی اللہ ولی بنا. اللہ کا ایک نظریہ ہے ہمارے کہ ولی کوئی نہیں بن سکتا. حق وہ انسان جو توحید پہ ایمان کے ساتھ قائم ہے اور عمل صالح کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا ولی بن سکتا ہے. آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. ان کو ظلمات سے نکالتا ہے کدھر؟ نور کی طرف. اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں والذین کفروا ان کے سلسلے میں اللہ نے کہا کہ ان کا ولی کون ہے؟ ان کا ولی شیطان ہے. یخرجہ من النور الی الظلمات. وہ روشنی سے ان کو نکالتا ہے کہاں؟ اندھیروں کی طرف. روشنی سے نکالتا ہے، ہدایت سے نکالتا ہے، ایمان سے نکالتا ہے، عمل صالح سے نکالتا ہے، کفر گناہ اور اندھیروں کی طرف لاتا ہے اور انسان
دنیا و آخرت کو برباد کر دے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو شیطان اور شیطان کے شر اور فساد سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی, آپ دیکھیں کتنے محبتانہ انداز میں تمام باتیں بہت ہی لاجیکلی انداز میں. لوگ کہتے ہیں لاجیکلی نہیں بیان کرتے. دیکھیں ابراہیم سے پڑھ کے لاجیکل کون بیان کر رہا ہے؟ سنتے نہیں اس کو بعد اس کی پوچھ رہے ہو, جو دیکھتا نہیں ہے اس کو پوچھ رہے ہو, جو کچھ نہیں کر سکتا نفع نقصان نہیں دے سکتا اس کو پوچھ رہے ہو. کتنی لاجیکلی بات سمجھا رہے ہیں. لیکن والد جو آزر حضرت ابراہیم کے والد ہیں اور نمرود کے مشرک خاص بھی ہے, نمرود جو بادشاہ ہے اس کے مشرک خاص بھی ہے, اور بزنس بھی کیا ہے بتوں کا ہے. دیکھیں بزنس بھی بتوں کا ہے. نمرود کے مشرک خاص ہے, دنیاوی لیول سے اسٹیٹس ہے. اب بیٹا توحید لے کے کھڑا ہو گیا ہے. اب ابا کے لیے مشکل کیا ہو گئی, اگر اس کی بات مان لیا تو بزنس نقصان میں چلا جائے گا. نمرود کے یہاں جو جاب ہے اچھا عہدہ ملا ہوا ہے, عہدہ چھین لیا جائے گا. قوم ستائے گی, قوم پیٹے گی, قوم تکلیفیں دے گی, وہ الگ. تین بڑے مسائل موجود ہیں. کہا ابا نے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم تم یہ جو ہمارے معبودان کے سلسلے میں باتیں کہہ رہے ہو, لئن لم تنتہی, اگر تم اس سے باز نہیں آئے, لأرجمنک واہجرنی ملیا. دیکھیں باپ ہے اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم اگر تم اس اپنی دعوت توحید سے باز نہیں آؤ گے تو میں کیا کروں گا, تم سنسار کروں گا, زمین میں گاڑ کر پتھروں سے مار کے ختم کر دوں گا. پتھروں سے مار کے ان کو ختم کر دیا جائے. وَحْجُرْنِي مَلِيًّا, اور اس سرزمین سے اس علاقے سے نکال دیا جائے گا. دونوں میں سے ایک کام سلا کے ساتھ کیا جائے گا. دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی دعوت توحید کو قبول کر لے. اب جب قبول نہیں کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے, لمبی حدیث ہے, مفہومی انداز میں دو باتیں اس کی رد میں آپ کے سامنے. آخرت میں والد آئے گے ابراہیم کے بعد, حضرت آزر آئیں گے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور کہیں گے ابراہیم بڑا خوف ہے, آج کون بچائے گا. ابراہیم اللہ کے سامنے جائیں گے, اے اللہ میرے والد, اے اللہ میرے والد. وہاں پہ اللہ کے سامنے, اے اللہ تو نے وعدہ کیا کہ تو ابراہیم کو ذلیل نہیں کرے گا. اے اللہ اگر میرے والد میرے سامنے جہنم میں جائے اس سے بڑی ذلت کی بات کیا ہے. اللہ کہے گا ابراہیم اپنے قدموں میں دیکھ. ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں میں دیکھیں گے. رسول اللہ نے بیان فرمایا ان کے قدموں میں گندگی لگی ہوگی, اب وہ اس کو جھٹکیں گے اور وہ گندگی جا کے جہنم میں ڈالے گا. انہیں ذلت سے بھی بچا لیا اور شرک کی وجہ سے باپ کو گندگی کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا. یعنی اگر انسان توحید پہ نہیں ہے, شرکیہ کاموں میں ملوث ہے, تو باپ ابراہیم کا کیوں نہ ہو, چچا محمد رسول اللہ کا کیوں نہ ہو, بچا نہیں رہا, کوئی نہیں بچا سکتا. یا بیٹا نوح علیہ السلام کا کوئی کیوں نہ ہو, بیوی لوط علیہ السلام کا کیوں نہ ہو, کوئی بچا نہیں سکتا. اگر توحید پہ ہے تو فرعون کی بیوی ہی کیوں نہ ہو, جنت کی مستحق بن جائے گی. ہے کہ نہیں؟ اندازہ لگایا. نہ ابراہیم اپنے باپ کو بچا سکے, نہ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا سکے, نہ نوح علیہ السلام اپنی بیٹی کو بچا سکے, اپنے بیٹے کو بچا سکے اور ایک بیوی کو بھی. اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب, اپنے چچا ابو لہب کو بچا سکے. اور اگر توحید پہ معاملہ ہو جائے تو آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے, فرعون کے گھر میں ہے, بڑا ظالم ترین ہے, انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے کہ دیکھنے سے پتا رب کون ہے, جو خود رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اس کی بیوی کو بھی اللہ جنت میں ڈال دے گا اگر توحید ہو گئی. اللہ کیا آپ کا حسب و نسب ویلیو نہیں ہے, کون سے خاندان سے ہو, کون سے قبیلے سے ہو, کتنے مالدار تھے, کیا اسٹیٹس تھا دنیا میں, کلر جسم کا کیسا تھا, سفید تھا, کالا تھا, کوئی ویلیو نہیں. ویلیو یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے, ایمان کے ساتھ توحید ہے کہ نہیں ہے.
پہلی یہی سے اسٹارٹ ہوگی. اس کے بعد اعمال تقویٰ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ویلیو بڑھ جائے گی اور جتنا کم ہوگا اتنی ویلیو گھٹ جائے گی. اللہ ہم سب کو اپنی ویلیوز کو اللہ کے نزدیک بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد جب باپ نے بات کہی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہی ادب و احترام سے چونکہ دعوت کی ادب و احترام سے نہیں دی اور ادب و احترام سے حضرت ابراہیم نے کہا قال السلام علیکم, اللہ کی آپ کے اوپر سلامتی ہو, سلام کیا اور ساستغفر لک ربی, میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کرتا رہوں گا, میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کرتا رہوں گا. پتہ چلا والدین کے لیے بچوں کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے, بچوں کو اپنے والدین کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. جب بھی ہاتھ آئے تو والدین کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کریں. کہاں ساستغفر لک ربی, میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. انہ کان بی حفیٰ, پاسبل ہے میرا رب چونکہ مجھے کیا رکھتا ہے, مجھے بڑا محبوب رکھتا ہے. میرا رب مجھے بڑا محبوب ہے, یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ نے مجھے ایک مقام و مرتبہ دیا. میرا رب مجھ پر بہت زیادہ مہربان ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو کیا کرے, میں بخشش مانگوں تو بخش میں بخش. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین رئیس المنافق, اور یہاں ابراہیم اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے. رسول اللہ رئیس المنافق کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں, اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے. نہ نبی کی دعا قبول کی گئی, نہ ابراہیم کی دعا قبول کی گئی, مغفرت نہیں کی گئی. معلوم پڑا بخشش اسی کی ہے جس کو اللہ بخشنا چاہے, اسی کی بخشش. ہاں نیک انسان سے دعا کرائی جا سکتی ہے, اس میں کوئی دعا نہیں کرائی جا سکتی. اسی نیک انسان سے آپ دعا کرائے تو مسئلہ نہیں. وقفر لکم, اس کے بعد کہتے ہیں, اس کے بعد جب اعلان کر دیا کہ میں یہاں سے نکل رہا ہوں, آپ جب یہ بات کہہ دیے میں آپ سے سلام کہتے ہوئے نکلتا ہوں, لیکن میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھ پر مہربان ہے, اس سے آپ تمام کرو. میں نے آپ کو ہدایت دے دی, میں آپ کو ہدایت دے رہی. ہدایت بھی کس کی طرف سے ہے, انک لا تہدی من احببت, اے نبی آپ جس کو محبوب رکھتے اس کو ہدایت نہیں ملے گی. یعنی جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو ہدایت ملے, ایسا نہ جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے انک لا تہدی من احببت, لیکن جس کو اللہ چاہے اس کو ہدایت ملے گی. اب جس کو ہدایت مل رہی ہے وہ اس کو نعمت جانے کا, مجھے ہدایت اللہ نے دے دیا ہے, اب اس ہدایت کو کیا کرنا ہے, محفوظ رکھنا ہے. کیونکہ رسول اللہ نے بیان فرمایا, آپ دیکھیں بات دوسری طرف چلے گئے لیکن اس کو بتا واضح کر دوں میں. رسول اللہ نے بیان فرمایا سیدھی ایک لکیر کھینچی, اللہ کی لکیر, ایک سیدھی لکیر کھینچی, اوتھنٹک حدیث ہے. اللہ کے نبی نے خط خطوطا ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا یہ صراط مستقیم ہے. یہ کیا ہے, صراط مستقیم. اس کو انگلی کر دی اللہ کے نبی نے کہا یہ صراط مستقیم, اور اس کے ایک کچھ لکیریں نبی نے اور کھینچی اور کہا جب تم اس صراط مستقیم پہ چلو گے, یعنی اللہ نے اگر تم کو ہدایت دے دی ہے, قرآن و حدیث کا فہم دے دیا ہے, قرآن و حدیث کے اوپر اپنی اصلاح کرنے کی تم کو توفیق دے دی ہے, اور تم جب اس پہ چل رہے ہو تو یہ آزو بازو سے شیاطین تم کو دعوت دیں گے واپس آ جاؤ, جہاں تھے وہاں واپس آ جاؤ. کہاں وہاں چلے گئے تم, یہ تو 100 سال پہلے آئے, یہاں کہاں چلے گئے, ادھر آؤ واپس آ جاؤ. ایسی دعوت تم کو واپس دی جائے گی. لیکن اس صراط مستقیم سے تم کو ہٹنا نہیں ہے. کیوں, کیونکہ یہی وہ صراط مستقیم ہے جو حوض کوثر طرف کو لا کے ملانے والا ہے محمد رسول اللہ سے. اگر حوض کوثر پہ رسول اللہ سے ملنا ہے تو اس صراط مستقیم کو ڈھونڈنا پڑے گا, اس پہ چلنا پڑے گا اور اس کے اوپر آخری سانس تک قائم رہنا پڑے گا. جو آخری سانس سے پہلے اس کو چھوڑ دے اس کا بھی فیصلہ بدل جائے گا. ہم سب کو اس نے ہاتھ ماتا فرمایا. آخری چیز کہا وہاں تزیلکم وما تدعون من دون اللہ, اے ابا جان جتنوں کی آپ عبادت کرتے ہیں سب سے میں بیزار ہوں, یعنی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ وہی چیز ہے جو ہم لا الہ الا اللہ میں کہتے ہیں, لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. جتنے معبودان باطلہ ہیں ان سب کے معبودان باطلہ ہم کیا کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں کہ عبادت کے لائق یہ نہیں. عبادت کے لائق کون, صرف اللہ. ابراہیم علیہ السلام وہی کہہ رہے ہیں کہ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ,
وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں اپنے رب سے دعا کرتا رہوں گا اور میرا رب، مجھے امید ہے میرا رب کیا کرے گا، میرا رب العالمین جو ہے لیکن دعاؤں کو کیا کرے گا، قبول کرے گا۔ آپ اندازہ لگائے ابراہیم علیہ السلام اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ دعاؤں کے لائق صرف اللہ رب العالمین۔ آج ہم نے دعاؤں کے لیے دوسروں کو بتا دیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ایک اور واقعہ ہے، کس طریقے سے انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، اور اس کے بعد نمرود کے پاس جا کے دعوت و تبلیغ کی۔ انشاءاللہ وہ آئندہ جو میں نے اگر موقع رہا یا اللہ رب العالمین کی توفیق دی یا میں موجود رہا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی حضرت ابراہیم کی زندگی سے۔ اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام جس توحید پہ قائم تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کو لے کے بھیجے گئے، اللہ ہم سب کو اس توحید پہ حافظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس توحید پہ قائم رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری سانس تک توحید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اطاعت کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اس کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو پاک و صاف کر دے، جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ ہمارے نامہ اعمال سے ہمارے گناہوں کو ایسے ہی صاف کر دے۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ چھوٹی بڑی ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو نیکی ہم کرتے ہیں اس کو تو قبول فرما لے، جو خطائیں ہم سے ہوتی ہے اس کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو نیکی ہم کرتے ہیں نبی کی اطاعت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، صحابہ کے منہج کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو موجود ہیں ان کو قرآن و حدیث اور فہم صحابہ کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت میں، اے اللہ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ اے اللہ جنت کے بستروں کو بچھا دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ عذاب قبر سے سب کو محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہمیں بھی اس قبر میں داخل ہونا ہے، اے اللہ اس کے لیے انتظامات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کے سوال و جواب کے لیے ہمیں تیار ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس کے سوال و جواب میں ہم کامیابی حاصل کر سکیں، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے زمین و آسمان کی خلائیں بھر چکی ہے۔ اے اللہ خشکی اور گندگی میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے فساد پھیلا ہوا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اتنی ہی مغفرتوں کے ساتھ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے۔ عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہے اس کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے رحمتوں میں ڈھانپ کر ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر ہمیشہ امن کو قائم رکھ۔ اے اللہ فتنے اور فساد سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ تیرے نزدیک محبوب ہیں ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جو ظالم کریم لوگ ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ دنیا جہاں میں جہاں کئی ظالمین موجود ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ مظلومین کی مدد فرما۔ اے اللہ مظلومین کی مدد فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ غیبی طور سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ دین کی، مسلمانوں کی، ایمان کی، مومنین کی نصرت فرما۔ اے اللہ ان کے لیے مدد نازل فرما۔ اے اللہ رحمتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے۔ اے اللہ ان کے لیے معاملات کو دنیا و آخرت میں آسانی عطا فرما۔ اے اللہ میدان محشر کی سختیوں کو محفوظ فرما اور جنت الفردوس پر ہم سب کو مستحق بنا۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى الصلاه.